Assalamu alaikum. Very good morning to all of you ji. Welcome to Rise and Shine Azadi special show only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? नादिया बहुत बहुत मुबारक हो भाई जश्न आज़ादी आपको और सब देखने वालों। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो अच्छा ये लगता है कि इतनी मेरी मेमोरीज हैं आज़ादी ट्रांसमिशंस की, कब से, सालों से, डेकेड से। जब पीटीवी था मैं शोज़ करते हम लोग करते थे लाइव आना, और पता है मैं इतने घंटे हमने लाइव ट्रांसमिशन करनी है और सब सेलिब्रिटीज उसका हिस्सा बनते थे। तो ये बड़ा पुराना सिलसिला मेरा आज के दिन से शो के स्टार्ट में आंसू आ गए। आई नो, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूं। मुझे यकीन था कि बस शो ऑन एयर जाएगा और नादिया वो हो जाती है। अच्छा, मुल्क से मोहब्बत है ही ऐसी चीज बात है ना ज़ोहैब, अगर मुल्क के लिए जज्बाती नहीं होना तो आप और किस चीज की, इसका मतलब आप किसी के लिए आपके जज्बात है ही नहीं। सबसे ज्यादा मोहब्बत तो है ही मुल्क के लिए, माँ के लिए। माँ कहते हैं ना, धरती माँ से मोहब्बत है ना आपको। तो ये जो माँ है जिसमें हम रहते हैं, जो हमें पालती है, जो हमें बड़ा करती है, तो बहुत से लोग ऐसे बिल्कुल। और देखिए ना, और आप जब निकलते हैं इस मुल्क से तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके बच्चों की वजह से, आपके माँ बाप मामी चाचा की वजह से नहीं, आपके शहर की वजह से नहीं, आपके मुल्क की वजह से। यू आर देन जस्ट जो नेशनैलिटी है ना, वो आपकी पहचान। और देखिए वो बात है ना कि वो मुल्क की मिट्टी जो है उसकी खुशबू आपको वो हमेशा वो याद दिलाती है उस मुल्क की। और बहुत से लोग हमने देखा बाहर जाके सही है, लेकिन वापस जब आना होता है ना, जब अपनी लाइफ के बिल्कुल लेटर पार्ट में होते हैं, वो कहते हैं नहीं अपने मुल्क में यार किस तरह अपने मुल्क पहुंच जाए। तो ये वो एक मजबूत रिश्ता है आपका इस धरती के साथ। तो इस धरती के से मजबूत रिश्ते को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मनाजिर भी आपको दिखाने सेलिब्रेशंस के। 12 बजते ही आतिशबाजी और बाजे और मतलब सबने ऐलान किया बाकायदा। हाँ माशाल्लाह, बहुत रौनक थी हर शहर में। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ परेड भी हुई, फेस्टिवल स्टॉल्स भी लगे हुए थे, आज भी वहाँ रौनक की, और बच्चे बड़े खुश। ये बड़ा जरूरी है ताकि बच्चे जो मेमोरीज बनाते हैं ना, तो दे फील प्राउड एंड सिक्योर कि हाँ मैं शहरी हूँ इतने एक जबरदस्त मुल्क का। आई एम पाकिस्तानी एंड प्राउड पाकिस्तानी एंड वी हैव सो मच टू सेलिब्रेट। हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये लेगेसी दी, तो हमें आगे बढ़ानी है अपने बच्चों तक। और वो याद है आपको मरकजी तकरीब, आप तो वहाँ होती थी इस्लामाबाद में, अक्सर अटेंड भी की होगी। अरे जरूरी, सिंध का एक आ रहा है पूरा दस्ता, होता था। सारी सकाफत पहले तो बहुत बड़ी परेड्स होती थी उस जमाने में। से ये क्या कहते हैं, ये सेफ्टी सिक्योरिटी ये वाले मसले इतने नहीं होते थे। तो पिंडी इस्लामाबाद में तो हम सब पहुंच जाते थे, लाहौर से भी लोग आते थे, और मस्त होता था कि जाना है हमने परेड देखने। बिल्कुल ऐसे ही तो जनाब 21 तोपों की सलामी दी गई है सूबाई दारुल हुकूमतों में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में और कराची में। और आप देख रहे हैं गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात, इसमें लाइव कट भी हो रहा है बराह रास्त। तो हमारा शो भी कहीं हम बस कोशिश ये कि पूरा शो आप तक पहुंचाएं जो हमने कंटेंट बनाया है, लेकिन जाना भी होता है बराह रास्त। हमने कराची में भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार ये आप तोपों की सलामी दी जा रही है। सुबह होते ही लोगों ने नमाज फजर में फिर दुआएं भी की इस मुल्क की बका और सलामती के लिए। अच्छा, एक तकरीब हुई और जो हमने मार्का हक जीता, ठीक है, तो उसकी याद में मॉन्यूमेंट बनाया गया यादगार फतह के नाम। अरे वाह। और यादगार फतह पर फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी थे, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी थे, वज़ीर आला पंजाब भी थे, सदर मुमलिकत ने भी खिताब किया वहाँ, वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। फिर फील्ड मार्शल ने खुसूसी एजाज़ से नवाजा वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट को। ये जो हालात वाक़यात से हम निकले, इतने क्राइसिस की सूरत हाल से हम निकले, भूलिएगा नहीं, भूलना नहीं कभी। सही बात। और नादिया खान, आप मुंतज़िर हैं वैसे, आपके जो जज्बात और एहसासात है ना, लोग मुंतज़िर हैं कि कब नादिया खान है। मेरा पता है ज़ोहैब, इसमें थोड़ा सा एक जिस एंगल से मैं देख रही हूँ, मैं सोशल मीडिया वगैरह भी देख रही थी, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जी क्यों हमने आज़ादी मनानी है, क्या मैं खैर वो थोड़ा सा भूल गए 1 साल पहले क्या हुआ था और इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। कभी भी किसी भी मरहले में मुल्क को कसूर ना दीजिएगा। ये जो लोग जो हम हैं, हमसे सवाल करें। इंसान लोग जो पाकिस्तानी हैं, वो मुल्क जो चला रहे हैं, हम इनसे सवाल करें, लेकिन मुल्क को कभी बुरा ना कहना, ये बिल्कुल गलत है। मेरा बड़ा दिल दुखता है, मेरी बड़ी बहस भी होती है कि क्या मुल्क ने क्या दिया, ये आपने क्या दिया, आपने क्या किया, अपना पार्ट जरा बताएं ना, वो लिखें एक जरा सफा। सही, तजदीद है, 3 लाइनों में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप से सवाल करें कि यार मैंने क्या दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस मुल्क के लिए क्या करूँ। मुल्क के लिए कभी बुरा ना कहे, अपनी माँ के लिए कोई बुरा नहीं कहता, ना बुरा सोचता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स मौजूद हैं, फील्ड पर हैं। इस्लामाबाद से एमन सैयद ने हमें ज्वाइन किया, उसके बाद लाहौर से और कराची से भी आपको मनाज़िर हम दिखाएंगे। देखिए
جو ہمارے ارد گرد حالات ہیں زہیب، اس میں آزادی کی تو اب امپورٹنس اور جو ہے آپ کو بڑھ گئی ہے کہ الحمدللہ آپ آزاد ہیں. یہ وہ بس بہت سارے لوگ ناشکرے بھی ہوتے ہیں جس میں ان کو برا ہی سوچنا ہے، برا ہی دیکھنا ہے. پلیز سیلیبریٹ کریں، وی ہیو سو مچ ٹو سیلیبریٹ. جو ہمارے ویژنریز کو ہم آنر کرتے ہیں آج کے دن، اور سیلیبریٹ کرتے ہیں تمام ٹیلنٹ کو، تمام وہ لوگ جو پاکستانی ہیں اور ماشاءاللہ جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کا نام روشن. سلام بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں نا ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانی دی ہے، بیش بہا قربانی. ہاں آپ کی بھی وہ یادیں، تلخ یادیں. جی جی ارشد محمود بالکل ہمارے ساتھ آرٹسٹ بھی ہیں، بالکل سنگرز بھی ہوں گے، لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے ایکٹرز کہ ہمارے آباد نے جو قربانیاں دی ہیں وہ یعنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. وہ حالات و واقعات جس میں رہتے ہوئے اور جہاں وہ آزادی کی جدوجہد انہوں نے شروع کی اور اس کے بعد خاندان لوٹے پٹے یہاں پر آئے، کچھ بھی موجود نہیں تھا. لیکن کیا تھا، صرف اس دھرتی سے، ملک سے محبت تھی نا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. آفیسز میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی. اس وقت سسٹم اسٹیبلش کیا ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے. اور آپ دیکھیں کہ کسی کی ماں بچھڑ گئی، کسی کا باپ بچھڑ گیا، کسی کا بیٹا بچھڑ گیا. ٹرینیں آپ میں وہ کہتی نا زہیب، اصل میں اپ برنگنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ نہیں اپنے بچوں کو بتا پائے، سکھا پائے، تو اس لیے ان کے بچوں کو اتنا آئیڈیا نہیں. ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں نا آزادی، وہ ٹرین جس میں صرف لاشیں آئیں ہوشیارپور سے. وہ جو ایک ٹرین جو میرے ابا نے بتایا جس میں زہر ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں میں یا سویٹس میں یا روٹی تک ان کے پاس تازی نہیں تھی. ابا جب وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ رکتی تھی ٹرین اور سب بس تیار ہو جاتے تھے کہ بس آ کے باہر ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں گے. وہ ایک ٹرین جو ابا بتاتے ہیں ہوشیارپور سے صرف آئی، اس کے بعد نہیں آئی. یہ ہم بڑے ہوئے ہیں کہانیاں سن کے. وہ مناظر میرے نظروں میں جو ابا اس طرح ایکسپلین کرتے تھے، روتے تھے، تو ساری فیملی وہاں رہ گئی. گھر چیزیں دو ابا بتاتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس سوٹ کیس تھے، بس وہ کیا ایسے رکھ کے سر پہ، اور وہ بڑی دیر سے ٹرین پہ چڑھے. کہہ رہے ہم سمجھے کہ ہمارے والد صاحب رہ گئے، نہیں آ پائیں گے. اور وہ بالکل جب ٹرین چڑھ پڑی تو میرے دادا اس میں سوار ہوئے. ابا بتاتے کہانیاں اصلی ہیں، گزرے ہیں اس سے. اس لیے جو ہمارے دل میں درد ہے اور جس طرح محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے آدھی فیملی آ گئی، آدھی فیملی وہیں رہ گئی. بس اب ان کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے وہاں پر موجود تھے، پتہ نہیں مر گئے، کیا ہوا، اور ان کی فاتحہ بھی نہیں کرتے. تو بڑی یہ ایک ہسٹری ہے. اچھا، ارشد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، معروف سنگر ہیں اور ملی نغمے بھی گائے ہیں. اور ارشد بھائی کو ہمیشہ جب بھی مطلب یوم آزادی پر بھی ہم دیکھتے ہیں ملک سے محبت کا اظہار جہاں بھی کرنا ہو تو ارشد بھائی وہاں نظر آتے ہیں، گاتے ہوئے، ملک کے لیے کچھ خدمات سر انجام دیتے ہوئے. السلام علیکم ارشد بھائی، کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ، جشن آزادی مبارک. جی وعلیکم السلام. اور پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک. خیر. جی امریکہ میں ہے ابھی اس وقت آپ ارشد بھائی؟ تو جی میں اس وقت شکاگو میں ہوں. اچھا، وہاں بھی بڑے تقریبیں ہوتی ہیں ہر جگہ ہی. آپ بتائیں کہ کیا مصروفیت ہے، کہ پاکستانی کمیونٹی کون سے ایونٹس آج کر رہی ہیں، کیا ہونا ہے، آپ کہاں پرفارم کر رہے ہیں؟ آج یہاں پہ جو ہے نا دوپہر کو یہاں پہ فلیگ سیرمنی تھی، اور یہاں کے جو کونسلر جنرل ہیں شکاگو کے، انہوں نے بہت بڑی تقریب رکھی تھی یہاں پہ اپنا سٹی میں. اور ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر طارق بٹ صاحب، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی ہوئی تھی، لیکن میں تھوڑا سا بزی تھا اور اس لیے میں وہاں جا نہیں سکا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہمارے دل کے اندر جو ہے پاکستانیت ہے. اور نادیہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کے پروگرام میں، جب بھی آپ کو یا کراچی ہو یا اسلام آباد ہو، جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو اس میں پاکستانیت ہی ہوتی ہے. جی. اور میں یقین جانیے ابھی بھی میں لندن میں تھا تو مارکہ حق کا پروگرام تھا گلاسگو کے اندر. گلاسگو کے جو کونسلر جنرل ہیں انہوں نے بلایا اور میں وہاں گیا. مارکہ حق کا وہاں پہ پروگرام کر کے آیا، اور پاکستان کے کچھ منسٹرز آئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور بہت اچھا پروگرام ہوا. اور ابھی بھی میں یہاں پہ 8 تاریخ کو میں نے واشنگٹن ڈی سی میں بڑا زبردست پروگرام کیا. میں نے اور سعود نے دونوں نے مل کے وہاں پروگرام کیا. اور ابھی میں شکاگو آیا ہوں. شکاگو میں ہمارا یہ تو آپ کا چلتا ہی رہتا ہے ظاہر پوری دنیا میں. آپ یہ مارکہ حق کو لے کے آپ کے جذبات بتائیں، ان دنوں میں تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. 1 سال پہلے یہ جب مئی میں مارکہ حق ماشاءاللہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے، فخر ہے ہم سب کو. آپ ذرا ان دنوں کو اگر یاد کریں، ان دنوں میں ارشد یاد کریں آپ کہاں تھے اور یہ جب چل رہا تھا آپ کے کیا جذبات تھے جو میڈیا پہ آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے.
नादिया जी मैं कराची के अंदर था ठीक। और मैं लाइव देख रहा था, और जब ये पाकिस्तान के हमारे जवान जो हैं एयरफोर्स के, जब ये लेके जाते थे जहाज और जाके वहां पे मार्का करके कंप्लीट करके जब वापस आते थे, और आप यकीन जानिए कि मेरे मुंह से सिर्फ दुआएं निकलती थी, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की इज्जत रखना, या अल्लाह पाकिस्तान को सुरखरू रखना। और ऐसे ही हुआ। मैं हमारे जो अजीम लीडर हैं इस वक्त, मैं तो कहता हूं कि अजीम लीडर हैं, जनरल आसिम साहब जो हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ शाह साहब को। और शाह साहब बड़े हमारे मुल्क की जो इज्जत बढ़ाई है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, आप यकीन जानिए पूरी दुनिया के अंदर आसिम मुनीर साहब की वजह से जो हमारी रिस्पेक्ट हुई है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अरशद भाई कोई मिली नगमा बनाया उस दौरान, कोई बनाया मिली नगमा ने? जी तो सुनाए जरा वो। देखिए आज के 14 अगस्त के हवाले से जो है ना, एक ही नगमा मेरे दिल के अंदर है, और जिसने लिखा वो तो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अब्दुल्ला चिली साहब, और ये मोहम्मद नासिर साहब जो हैं, नासिर भाई, उन्होंने कंपोज किया। वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कायद का फरमान है ये, कायद का फरमान, कायद का फरमान है ये, कायद का फरमान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान हुए थे जब एक जान, तब बना था पाकिस्तान, और ये तेरा पाकिस्तान और ये मेरा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान और ये प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। और एक दो और मिलने में लोग सुनना चाह रहे हैं ना हमारे थोड़े से पुराने वाले भी। मुझे तो ये मुझे लगता है कि अब वैसे मिली नगमे नहीं बन रहे जो पहले आलमगीर शैकी उनके जो गाते थे, दिलों की मुसाफतों को संभालना है, मतलब याद थे इसमें मैंने शॉर्ट कर दी। नहीं टाइम है हमारे पास, और यही तो वक्त है, यही वक्त है, यही वक्त है मुझसे मोहब्बत के साथ। तो सुने आप, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पूरे साल ना मेरे गले से सुरीली आवाज नहीं निकलती। जागती तस्वीर है हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक मैं नादिया जी एक मैसेज देना चाहता हूँ यकजहती का मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमें जरूरत है उस वक्त की कि हमें हर शख्स जो है वो अपने अंदर पाकिस्तानियत रखे और कहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ना कोई सिंधी, ना कोई बलोच, ना कोई पठान, ना कोई महाजिर, ना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानी हैं। आप यकीन जानिए हमारे मुल्क के सारे मसले खत्म हो जाएंगे। हर एक की अपनी एक अहमियत है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है, सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सितारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। क्या बात है, वो भी हो जाए जरा मिल्लत का पास। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश है ना, जिनकी वजह से बाबा इक़बाल की कोशिश है, जिनके पीछे ये भी हो जाए जरा। अच्छा भाई ये एक्चुअली पता क्या है,
कोई साथ दे तो पता चले ना कोई पीछे म्यूजिशियन है ना कुछ है। तो musician हो, ये सब देखे कुछ जो तासुरात, एहसासात, दिल के जो इमोशंस होते हैं ना, वो जाते हैं, उनको पहुंचते हैं। ऑर्केस्ट्रा चाहिए होता, हमें नहीं चाहिए। हम यूज्ड टू हैं बगैर म्यूजिक के, हम ऑटो पे चल पड़ते हैं। क्या बात है। अरशद भाई मुझे बताएं कि आपका मैं ताल्लुक मैं वैसे मिस तो कर रहा गांव से ताल्लुक है ना, देखिए गांव, शहर, मेरा- देहात, ये सब मिलके पाकिस्तान बनता है। तो मुझे बताएं कि वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ी- क्या है जब आप जाते हैं, पाकिस्तानियत का जज्बा वहाँ गांव के बच्चों में, बुजुर्गों में बैठ के कचहरी लगती है, वो क्या बातें होती हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक रोड़ी से, रोड़ी के एक छोटे से इलाके लोकोशेड से। सिंध। रेलवे के क्वार्टर में मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब रेलवे में जॉब करते थे, वो घर आज भी मौजूद है। हम 14 अगस्त पे, आप यकीन करें, हम झंडियां बनाते थे, झंडियां बना के उसमें पूरे घर को हम झंडियों से सजाते थे। कुमकुमे और दिए जो है पूरी दीवारों पे हम रखते थे। मैं, मेरी बड़ी बहन निगत बाजी, फजीलत बाजी, मेरा छोटा भाई खालिद, हम लोग सारे मिलके जो है ना 14 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। घर में हमारी माँ जो है, अल्लाह उनको बहिश्तों में जगह दे, आज मैं अपने माँ को और अपने वालिद साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त खाने बनाती थी, मीठा बनाती थी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जश्न आज़ादी बहुत Happy बहुत Independence मुबारक। Day, बिल्कुल। और आज के दिन हमने कहा ना कि तजदीद अहद वफा का दिन है और उन लोगों को याद करने का दिन है जिनकी कुर्बानियों की वजह से मुल्क हमें मिला, और उन लोगों को भी हम ज़रा उनकी भी मेमोरीज शेयर करेंगे ना, कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अब पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में जहाँ भी गए, क्योंकि पाकिस्तान टैलेंट से बेशुमार टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। आर्टिस्ट की हम बात करें, सिंगर्स की बात हर करें, फील्ड में, डॉक्टर्स की बात करें, हर फील्ड में हमने जो है तरक्की की है। क्या रिकॉर्ड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस साल जो है नज़रों में आए हैं, उनकी अचीवमेंट्स टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो, एजुकेशन में हो, तो वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीवन। और ऐसे भी कुछ लोग हैं पाकिस्तान के जिन्होंने दुनिया को हंसाया है भाई, है ना। और हंसाना तो कहते हैं ना सदका जारी है, दिखाते भी हैं, साफ दिखाते चेहरे पे हैं। मुस्कुराहट लोगों के बिखेरना, ठीक है। बिटवीन द लाइंस भी बात कर देते हैं, लेकिन मुस्कुराहट में हमारे साथ है अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अयाज भाई कैसे हैं? शुक्रिया। अरे सभी हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है ना, शुक्र है भाई, माशाल्लाह। और ये मार्का हक के बाद तो ज्यादा एक वो जो है ना मार्का हक के बाद। जो आपके अंदर कहते हैं ना एक हसरत कि कुछ हम इतना बड़ा अपने मुल्क के लिए देखें, उसका नाम देखें, वो माशाल्लाह हमने देखा अपनी जिंदगी में। वी आर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जिंदगी में देखा। मार्का हक ने हमें इतनी, हमें से इज्जत मिली है बिल्कुल मिली। कि अब तो और खुशी होती है सेलिब्रेट करते हुए 14 वो अगस्त। ट्रैवलिंग में हम जब जाते हैं ना तो अंदाज़ा होता है कि आप पाकिस्तान, वो मतलब फिर वो हमारा बोलना हमारा ज़रा सा डिफरेंट होता है ना, हमारी गुफ्तगू भी, खाम हम कोई ज़ुबान बोले, एक जिम्मेदारी आ जाती पंजाबी बोले। अब मुझे तो शौक है सारी ज़ुबानें बोलने का, तो मैं जाड़े बाबा तुझे खबर आए थे, ठीक है ना, तो मैं तो एक्शन बनाता हूँ। तो वो फिर अब तो वो आप कोई कैरेक्टर कर लें या हम कोई भी चीज़ कर लें, लेकिन ये सारे हमारे वो सूबे, वो सारी ज़ुबानें, और ये जब मिल के जो पाकिस्तान बना है, तो यकीन नहीं आ रहा कि 79 ईयर्स गुजर गए, 79, और उसमें कितनी कामयाबियाँ, कितने इम्तहान, ये और सब। आज भाई आपकी तो फैमिली माइग्रेट करके आई थी ना पाकिस्तान, बिल्कुल। उसकी भी हम जो है भी बात है, वो लेकिन- स्टोरी जरूर सुनेंगे। मेरा दिल चाहता है आज भी, मैं आपसे भी कहूंगी कि ट्रैवल्स होते हैं, मैंने दूसरे मुल्कों में भी देखा है, तो लोग पैदल चल रहे होते हैं, रोड्स पे चल रहे होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं। हमारे यहाँ क्यों ये बाइक के ऊपर जो है ना सारे फेस्टिवल हो रहा होता है, बाइकें निकाल के इतना मुश्किल कर देते हैं सबके लिए, साइलेंसर निकाल दिए, तेज तेज बाइक, और इतने हादसे भी होते हैं, करतब दिखाने शुरू हो जाते हैं, हवाई फायरिंग जो होती है उससे कितने जो है हादसे होते हैं। प्लीज ये सेलिब्रेशन नहीं है, आपको सेलिब्रेट करना है। और मेरा ख्याल कुछ ऐसा होना भी चाहिए शहरों में कि जी बाइकें अपनी दूर खड़ी करें, गाड़ी वॉक करें, चलें जाएं, परेड्स भी होती हैं, और साथ में वॉक करते हुए मतलब चलते चलते जो आपके फेस्टिवल्स हो वो ऑन फुट होने चाहिए। जरूर मनाएं, लेकिन ये मादर पितर आज़ादी वाला जश्न नहीं है। प्लीज दूसरों ये की बहुत ही आपकी जो है ना जिम्मेदारी का, तकलीफ ना दुनिया में जा रही है ये चीज़ें। ये जो फुटेज है, अब वो दुनिया नहीं है कि आपने जो किया पता नहीं, पूरी दुनिया में ये फुटेज जाती है। आप जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, ऐसे में इस पर थोड़ा सा अगर हम बात करें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है मुझसे। तारिक अजीज आ गए इसमें। मैं ये कह रहा हूँ,
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو لوگوں نے پتہ نہیں یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم اس کی آواز زور سے نکالیں گے تو ہمارے کچھ جذبات اس سے ابھر جائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایک تو دیکھیں یہ ایک تو موٹر سائیکل کی آپ جو کہہ رہے ہیں ریلی وغیرہ نکلتی ہے وہ الگ چیز ہے. آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ چیزیں رکھیں جو پرامن طریقے سے ہوں. اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کرنے کے دیکھیں نا اسکولوں میں الگ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر راستے میں دیکھیں ساری طرف جن کے جو گاڑیوں میں جا رہے ہیں لوگ وہ بھی گاڑی میں جائیں. جس چیز کے لیے سب سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بجا رہے ہوتے ہیں. ٹین 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 وہ جو بالکل پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. بلڈ پریشر جو ہے اس کے پریشر سے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یا اس کی ایک ٹائمنگ ہو کہ جی اتنی دیر میں وہ جو پریڈ ہے اس کے ساتھ آپ بالکل ہلہ گلا شور کریں. اس کے بعد نہیں کہ لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں. ایگریسو دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اور خاص طور پہ جس میں جذبہ شامل ہو اس میں وہ ایگریسو والا جو انداز ہے اس کو رکھ لیں بعد میں کبھی. ٹھیک ہے وہ گھر میں کر لیں اکیلے بیٹھ کے چیزیں توڑیں دیواروں پہ ماریں. لیکن یہ جو ہے اس کو ایسے منائیں کہ جیسے ہمارے بڑے منایا کرتے تھے. چلیں ہمارے منانے کا انداز جو جینزیز کا بھی ہم نہیں کہیں گے کیونکہ جو ہمارے بزرگوں کا تھا اس کا تو تھا وہ سب جمع کر کے بٹھاتے تھے ان سے کہانیاں سناتے تو ان کو پاکستان کیسے بنا وہ بتاتے تھے. آج ٹھیک ہے ہسٹری میں سب کچھ ہے. آپ کے دور میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں ہوگا تو یعنی کیسے میرے زمانے میں نا پتھر سے وہ جلاتے تھے. ہاں ہاتھ ہو گئی ویسے شکار کر کے ابو لاتے تھے امی پکاتی تھی. آپ کے زمانے کیا ابو ہاتھی پکڑ کے لا رہے ہوتے تھے. میں نے کہا سیلیبریشن کا طریقہ پوچھو نا کیسے کرتے تھے اس دور میں. ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا صرف ٹیپ ہوتا تھا اس کو ہم یوں گھما دیں. نہیں یار آپ نے بال بال ڈائی کیے ہوتے نا تو اس نے نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا کیا آپ نے یہ نا زیادہ سمجھتے اتنے پرانے نہیں ہیں ہمارے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں یا تو تمہاری طرح سے ڈائی ہوتے یار ایک بال سفید نظر نہیں آ رہا قسم سے ماشاءاللہ یار سارے بالکل بلیک بیلنس ہے ہمارا. چلے ہم لوگ بھائی سیلیبریشن بھلے عید کی ہو کسی کی ہو لیکن یہ جو جشن آزادی والا ہے اس میں کچھ کوئی بھی دور گزرتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو کہتے چلو بھائی تم اچھا ہم نے دیکھا بچوں میں ہے کچھ بھی کر لیں. انہوں نے پاکستان کی ہسٹری بھی نہیں پڑھی لیکن ان کو بس یہ ہے کہ اسکول اور جھنڈے اور جانا ہے اور قومی ترانہ پڑھنا ہے یا اور نغمے گانے یا جو بھی انداز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جھنڈی اچھا جھنڈا دیکھیں کوئی بھی آپ لیں لیکن جب آپ کا پاکستان کا جھنڈا آتا ہے اور ہاتھ میں آتا ہے تو ایک اپنے اندر سے ایک جذبہ. لیکن ایاز میں دیکھیں اس میں میں نے دیکھا اصل میں ڈنڈا بھی مضبوط ہونا چاہیے بچوں کا جذبہ تاکہ جھنڈا لہرائیں آپ تو وہ صحیح. بزرگوں کا جذبہ بچوں کا. یہ جو بیچ کی ایج کے لوگ ہیں نا وہ بڑے بٹر بھی ہوتے ہیں. بٹر بھی ہوتے ہیں ان کے اندر شکایتیں بھی نہیں ختم ہو رہی. کیا جی سیلیبریٹ کرنا کیا دیا ملک نے یہ دیکھو مسئلے کس لیے ہم آزادی جو ہے سیلیبریٹ کریں. یہ اتنی ان کے اندر بٹرنس اس ایج گروپ میں جو بیچ میں بچے اور بزرگوں کے بیچ میں. کیونکہ دیکھیں بچوں کو جو بچے گرو اپ ہو رہے ہیں ان بچوں کو تو آپ نے سب سے پہلے تو یہی اس ملک سے محبت کا بتانا ہے تاکہ ہاں کیونکہ وہ بچوں کو میں دیکھا کچھ زیادہ بڑے نہیں میں تو باہر جا کے باہر کیوں بھائی رہو گے کس طرح غلام بن کے رہو گے. اپنے اس ملک کو جو آزاد ہوا ہے جو آپ کا ہے اور جو اس میں کیا نہیں ہے ہمارے ہر صوبے میں کیا نہیں ہے. اللہ پاک نے اس پاکستان کو جو اسلام کے نام پہ بنایا ہے آپ مجھے بتائیں کیا نہیں موجود ہے. جانے کے لیے آپ کہیں گے جی مر ہی جائیں آپ چلیں یہاں پر سواد جائیں فلاں جائیں نہیں. سوئٹزرلینڈ گیا تھا وہ ہلکے وہ چھوڑے نا. ابھی ویسے آپ نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑا کام کیا ہے اس کی ہم نے بات کرنی ہے. اس میں میں کہتا ہوں بلڈنگ آپ نے بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا اور جو مجھے پتہ چلا بلڈنگ کنٹرول میں دیتے ہوئے آپ تھے بلڈنگ کنٹرول میں. آج پتہ چلا ہاں لیکن میرے جانے کے بعد ہو رہا ہے بہت کچھ. میں جب تک تھا کنٹرول میں تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کنٹرول لفظ جو ہے جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنٹرول کرائم کنٹرول بلڈنگ کنٹرول اور آ جائیں آپ پتہ نہیں 10-12 کنٹرول ہیں نارکوٹک کنٹرول جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جن کے ساتھ کنٹرول لگا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور نہیں ہے تو ایمان سے آپ چیک کر لیں بھی آپ جا کے آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسے نظر آئے گی کہ آپ کہیں گے کیونکہ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چاہتے تو وہی ہے جس وجہ سے پاکستان لیکن یہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر کوئی ایسا کرائم ایسا نہ ہو جس پہ ہائی لائٹ ہو. ہم وہ فیملیز جن کے بڑوں نے ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے 1947 میں پاکستان آئے وہ انہوں نے بچوں کو نا ہمیشہ کیونکہ یہ بہت بڑی چیز بہت بڑا ایک ڈراما بھی ہوتا ہے ایک اچیومنٹ بھی تھی لیکن یہ کہ بچوں کو جو بتایا ہے تو اس سے وہ جو بچے بڑے ہوئے میری طرح ان کے جذبات ہی ڈفرینٹ ہیں.
تو سیم ایاز بھی آپ کی فیملی نے بھی آپ کو بہت سی اسٹوریز بتائی ہوں گی, وہ بتائیں لیکن جو ان کی وہ مائگریشن اکثر کی ہوتا اسٹوری تھا, وہ دادا ابا کے پاس میں بیٹھتا تھا تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دیکھو, کیونکہ میرے والد کے علاوہ 3 بھائی اور تھے, جو چچا اور تایا میرے, پھر میری پھوپھیاں تھیں, تو وہ بہت چھوٹی تھی. اور آئے بھی ہم لوگ تو پہلے ہم ابا آئے تو حیدرآباد جس طرح پہنچے, اس کے بعد اور کہاں سے آئے انڈیا آئے میں؟ سہارنپور سے, سہارنپور میں تھے سب. اور کس طرح ہے وہ تو سمجھے کہ آ تو گئے تھے سب ٹوگیدر, لیکن وہ جو ہم بہت سی چیزیں جو قربانیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس سے ملتی جلتی تھی, لیکن تکلیفیں بہت تھیں. اس کا ذکر جب وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 500 روپیز تھے, اور ہمارا یہ سفر تھا اور ٹرین کے انتظار میں تھے, اور ٹرین میں بیٹھے کس طرح ہیں, کیسے جمع کیا, سب کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ سب ہیں. پھر یہ چھوٹے بچیاں, اور ظاہر بچیوں کا ساتھ ہوتا ہے تو زیادہ وہ ہوتا ہے. ہمارے تو سب کو بنایا ملا ہے پاکستان. پھر یہاں آنے کے بعد روزی دیکھنا, سب سے جو میرے تایا تھے ان کی ایجوکیشن تھی, انہوں نے میڈیکل میں وہ گئے, پھر میرے چچا وہ پولیس میں گئے. میرے والد کا میڈیکل سے تعلق تھا تو وہ ان کو ایک جاب مل گئی سانگڑ میں. وہ سانگڑ حیدرآباد سے اچھا خاصا دور تھا, لیکن مل گئی, وہ وہاں پہ رہ گئے. اب وہاں ہم ایک ایک کر کے جو بھی تھے پیدا ہوئے. شاید میرا خیال ہے بڑا میں ہی تھا, اس لیے میرے پیدا ہونا ضروری تھا. تو خیر میں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, مطلب ایک آئیڈیا دے رہا ہوں, اتنا 79 ایئرس ہو گئے یار, سوچو تو. خیر لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جو تھیں ان کو یکجا کر کے ابا نے 9 بہن بھائیوں کو پالا. ہم ماشاءاللہ 9 بہن بھائی تھے, لیکن آپ جس سفر سے وہ لوگ آئے تھے اس کا تو کوئی یہاں تصور نہیں ہے. یہاں تو بچوں کو کہتے ہیں یہ, اس نے کہا یہ, ابا نہیں, اس نے کہا آن لائن. اور یاد کرتے ہوں گے آپ کے والد صاحب, کتنا یاد کرتے ہوں گے. والد صاحب بہت زیادہ, ظاہر ہے کہ وہ دادا ابا کا وہ بتاتے تھے کہ وہ گھوڑے پہ ان کا کچھ ان کی جاب کا کوئی نوعیت ایسی تھی جیسے نمبردار ہوتی ہیں اس ٹائپ کی کوئی تھی, تو وہ گھوڑے پہ رائڈ کرتے تھے. تو وہ جاتے تھے یا کیا وہ مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں بڑے لیوش لائف سٹائلز لوگ چھوڑ کے آئے, اپنا ہاتھ میں کچھ نہیں. امیجن آپ ایک ملک جا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی وہاں کیسی ہوگی, کہاں رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے خرچہ چلے گا, کچھ نہیں پتا. بس یہ پتا تھا کہ ایک آزاد ملک میں جا رہے ہیں. تو دیکھیں سنگرز کا کردار, میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تو آباء و اجداد نے خدمات ان کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے وطن ملا, لیکن اس وطن میں اس محبت کے جذبے کو, دھرتی سے محبت کے جذبے کو جو مہمیز کیا, ہم نے یہ جنگیں جو دیکھی, 65 کی جنگ دیکھی, 71 کی جنگ دیکھی, تو اس میں سنگرز کا ہمارے کردار بڑا اہم رہا. میڈم نور جہاں ہوں یا پور یو نیم اٹ, ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے کس طریقے سے وہ جذبہ ہمارا جو ہے وہ بڑھایا. تو انہی میں سے ایک سنگر ہمارے ساتھ ہے محمد افراہیم صاحب, جن کا وہ زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے, کیا بات ہے, ابھی تک وہ کانوں میں آواز وہ گونجتی ہے. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم کریں گے شو پر. اور بنیتا ڈیوڈ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور اس سے پہلے بھی ہمارے شو کا حصہ بن چکی ہے, اور بڑے گرین پہن کے آئی ہے بھائی, کیا بات ہے, تیاری اس وقت ہو کہاں؟ بہت 79th انڈیپینڈنس ڈے, بہت سب کو بہت مبارک. جی بہت مبارک. بنیتا اسٹے ود اس. افراہیم بھائی کو پہلے ہم ذرا ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادیہ کیسی ہیں؟ آپ کو آزادی مبارک. آپ کو بھی, سچ این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. جی محبت آپ کی, اور اللہ میرے ملک کو, میری مٹی کو سلامت رکھے. کیونکہ جیسا ابھی ہمارے کوئی بھائی بتا رہے تھے, اسی طرح میرے والد نے ہمیں جو بتایا, آپ یقین کریں, بیان اگر کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے. اس طرح کے حالات جو میرے والد نے مجھے بتایا, کس طرح میرے اپنے سگے تایا, ان کو مثال کے طور سے وہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک صاحب نکلے اور انہوں نے تلوار سے ایک ہی بار سے گردن پہ مارا, تو گردن الگ اور وہ دھڑ الگ تھا. تو جس طرح میں نے کہا نا, یہ جو سینچا ہے اس ملک کو, اس مٹی کو, جن لوگوں نے, یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دیواریں کیسے کھڑی ہوئی ہیں. جو گھر بناتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ مٹی, یہ اینٹ کیسے لگائی ہے, اس میں کس سے لے کے لگائی ہے, کہاں سے لا کے, کتنی دور سے لائے ہیں اس کو اور لا کے لگائی ہے. تو یہ ہمارے بچوں کو, جو اب نئے بچے ہیں, ان کو بتانا چاہیے. جیسے بہت سے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, اللہ کرے ایسے ڈرامے بار بار بنے تاکہ ہماری نسل کو پتہ رہے.
میں نے کہا کہ جو بزرگوں نے بتایا جس طرح بنا ہے، اور سنا یہ ہے کہ جب یہاں لوگ آئے اور آفیسز میں گئے تو فائل جو تھی اس میں کاغذ لگانے کے لیے پن بھی نہیں تھی، تو وہ جو کانٹے ہوتے ہیں ببول کے، ان کانٹوں سے ان فائلوں کو بھرا، یعنی لگایا کاغذ. تو اس طرح تنخواہیں نہیں لی، جیسے تیسے گزارا کیا. تو یہ تو اس طرح اس کی دیواریں، اس کے در کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح لوگوں نے محنت کی اور اپنی جانفشانی کے ساتھ اس کو حاصل کیا. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت. اور ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ یقین کیجئے گا، ہم لوگ باہر جاتے ہیں شو کرنے آج بھی، تو بہت زیادہ 8 دن اور 15 دن کے بعد، حالانکہ ہمیں شہر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، ملک بھی، پیسہ بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، لیکن 15 دن کے بعد تو باقاعدہ آنکھیں نم ہونے لگتی. یہ بالکل بات صحیح. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، اور ایسا تحفہ دیا ہے، ایسی جگہ دیا ہے کہ دنیا حیران ہے. اللہ نے جو ہمیں یہ جگہ دی ہے، دنیا حیران ہے، اور وہ ہمارے بغیر آگے چل نہیں سکتی، جہاں تک ہمارے بڑوں نے بتایا. جی جی جی. کہ یہ افرایم بھائی، اچھا افرایم بھائی آپ کا جب نام آتا ہے نا تو وہ زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے یاد آ جاتا ہے ہمیں، اور اس سے اور جذبہ. ذرا ہو جائے تھوڑا گنگنائیے. میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ ہم ساتھ دیں گے آپ کا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا، اور انشاءاللہ پر آپ یقین کیجئے گا، کم از کم 6 مہینے کے بعد میں آواز نکال رہا ہوں. مجھے مسلسل نزلہ کھانسی تھا، تو کل پہلی مرتبہ رات کو نکالی گورنر ہاؤس میں، یا آج نکال رہا ہوں، یعنی گا رہا ہوں. میں کوشش کروں گا. جی. اے میری دعا، اے میرے خدا، تو میرے وطن کو شاد رکھنا سدا. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدا ہری بھری رہے. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. افرایم بھائی، آپ کی آواز کتنی خوبصورت ہے، آج بھی پورے سر زبردست ہیں. ریاض بھائی انکریڈیبل. حالانکہ پریکٹس میں نہیں ہے، ریاض نہیں چل رہا، لیکن کمال. بنیتا، آپ جیسے سن رہی تھیں، اور یقیناً آپ کی بھی یادوں میں کچھ گانا چاہ بھی رہی ہے. سر سے سر ملائیں بھائی، آج دن بھی ایسا ہے. دل سے کچھ گا دیں. دل سے میری تو آواز اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو دل پاکستان گا سکتی ہوں. جی بالکل بالکل. ایسی زمین اور آسمان. چلو بہت اچھا گا رہی ہے یہ ایاز بھائی. تو کہہ رہے کہ آپ واہ واہ زبردست. آپ تو بہت اچھی آرٹسٹ ہیں، گاتی بھی ہیں، آواز میں درد بھی ہے آپ کے. ایکٹنگ کر سکتی ہوں بہت اچھی. لیکن دیکھیں، آج سریلا ہونا نہیں میٹر کرتا. آج تو میں بھی گا رہی ہوں کہ ملی نغمے ہیں بھائی، اس میں کون سے سر کے نمبر ملے. 12 وہیں سے. ہاں بس کہاں کے جذبات. ایسی زمین. چلے. ایسی زمین اور آسمان، اس کے سوا جانا کہاں، مرتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. چلا کے چپ ہو گئی. دل پاکستان جان، جان پاکستان، دل پاکستان جان. یہ بنی نا تم چپ ہو گئی، ہمیں شروع کرا کے نا. یہ بھی چیز
کہا کہ آپ لوگوں کی طرح آواز سر میں ذرا ملے لوگوں کو, یہ نہ ہو کہ ایکچولی میری تو صبح ذرا مردانہ آواز نکلتی جب میں سوتی اٹھتی ہوں. یہ چیک اپ کرانا پڑے گا تمہیں یہ بنیتا. دیکھنا پڑے گا. اس پہ قربانی پہ ایک میں قطع سنانا چاہتا ہوں. جی جی جی. وہ کہ یہ ہے کہ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا ہے تجھے میرے وطن, واہ واہ. عزت و عظمت خون دے کر حاصل کیا ہے تجھے میرے وطن, تجھے میرے وطن, تجھے میرے وطن, تو قائم ہے تو قائم رہے گا میرے پیارے وطن, میرے پاک وطن. ہم کو ہے تیری عظمت کی قسم, لاکھ جان بھی تجھ پہ ہو قربان, تجھ پہ آنچ نہ آنے دیں گے ہم, تجھ پہ آنچ نہ آنے دیں گے ہم, تو قائم ہے تو قائم رہے گا. ویری کیا نائس. بات ہے, سچائی ہے, سچائی اور کچھ بھی. یہ نئے نغمے ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں میں, ماشاء اللہ. کچھ کر لیے کچھ کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ مجھے اس میں کامیابی دے, پھر آپ کو سنیں گے اللہ نے چاہا. بہت شکریہ عرفان بھائی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ, تھینک یو. کیا بات ہے, عجیب ایک جذبہ ہے نا. یہ جو ہمارے سٹار جو ملی نغمے گاتے تھے اور وہ جو اس فیلنگ سے آج بھی ان کی آواز میں وہ درد ہے, وہ درد فیلنگ ہے. ہاں, وہ تو کبھی کبھی کہتے ہیں نا, مجھے میں بھی گاتا تھا پہلے, پھر میں نے اپنی ٹانگوں کی وجہ سے گانا چھوڑ دیا. وہ محلے والے نے کہا آئندہ زور گاؤ ٹانگوں گے سے تو لگ رہا تھا گاتے ہوئے ٹانگوں سے زور لگ رہا تھا. اس نے کہا چیک اپ کرایا, آئندہ گاؤ گے تو ٹانگیں توڑ دیں گے. اس کی مردانہ آواز نکل رہی ہے صبح صبح, یہ ٹانگوں سے گا رہے ہیں, کیا چل رہا ہے بھائی؟ نہیں بھائی, اتنا اچھا تھا واقعی کہ وہ ایک فیل آ رہی تھی. میں نے کہا تھوڑا مسکراہٹ کا تڑکا لگے ضروری ہے. ماشاءاللہ, نہیں بہت بہت زبردست بنیتا, آواز. یہ دیکھیں ایاز بھائی کی خاص بات ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیر دیتے افراح ہیں. بھائی تو پڑوسی میرے ماشاءاللہ. اچھا یہ بنیتا بتاؤ, یہ تیاری زبردست, یہ کہاں آج کیا پلان ہے؟ ایکچولی ہم لوگ سیریسلی صبح صبح جو ہے یہی انڈیپینڈنس منانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. میری ساس آئی ہوئی ہیں, میری ممی میرے ساتھ ہیں, ہم سب ابھی پارک آئے ہوئے ہیں, اور بس اب یہاں سے پارک سے جائیں گے قائد اعظم جو ہے وہاں پہ قائد مزار جائیں گے, وہاں پہ ذرا تھوڑا سا گھومیں گے پھریں گے, کچھ کھائیں گے پیئیں گے. تو میری ساس ہی مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں بنگلہ دیش میں تو کہتی تھی جب جنگ ہو رہی تھی تو میں وہاں موجود تھی, ہماری مٹھائی کی دکان تھی, اور جب ہمیں سیپریٹ ہونا پڑا تو ہم نے اپنی مٹھائیوں کی دکان کو نہ بیچا نہ کچھ کا, سب سامان وہاں پہ ایسے ہی چھوڑ کے ہم لوگ پاکستان آ گئے. ہم نے پھر یہاں سے زیرو سے اسٹارٹ کیا. تو وہی باتیں ہیں کہ سب نے اتنی قربانیاں دیں اور اتنے سارے مشکل سارے مرحلے طے کیے اور ہمیں بنایا پاکستان ملا. سو یہ ان کی باتیں صبح سے سن رہی تھی. ابھی مجھے اپنا بتا رہی تھی کہ بیٹا جب جنگ ہو رہی تھی تو میں بھی موجود تھی, اور لائٹیں آف ہو جاتی تھیں, اور ہم لوگوں رات کی لائٹوں میں امی جو ہماری میری جو نانی وہ کھانا بناتی تھی. تو امی کہہ رہی ہیں ہم نے بہت ساری جنگیں دیکھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا اچھا امی, تو پھر ہم شکر ہے کہ ہم لوگ اس دور میں نہیں تھے. بالکل آزاد فضاؤں میں سانس لیں. بنیتا, یہ جو ہے نا, یہ ہمارا جھنڈا, اس میں آپ سفید رنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں گرین پہن کر, تو یہ اتنا ہم آہنگ ہے, یہ جھنڈا مکمل ہے, یہ جھنڈا مکمل ہے, اور یہ نامکمل ہوگا اگر یہ سفید ہٹا دیا جائے. تو کیا بات ہے. میں دیکھیں, میں نے سفید پہنا ہوا ہے, ہاں ایاز بھائی نے سفید پہنا ہوا ہے. کالی کیوں جیکٹ پہنی آپ نے اس میں؟ میں سفید پوش ہوں. یہ تو یہ بات بنی نہیں کچھ, لیکن زبردست ہے بھائی. یہی ہمارے ملک کی خاص بات ہے کہ ہم ایک بالکل گلدستہ ایسا ہے کہ جس پہ مختلف پھول ہے, مختلف ان کی خوشبو ہے, مختلف رنگ ہے, پیار محبت سے. میں بنیتا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو. افراہیم بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ایاز بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں. جی جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نادیہ, تو نادیہ اس وقت جو چل رہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان سے محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ بس ابھی رو دیں گی اور جب رو دیں گی, تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ شو کو ذرا کنٹرول کروں, ہے نا.
नो डाउट. ऑलवेज. चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, जश्न आज़ादी, सबको बहुत बहुत मुबारक. बिल्कुल. अच्छा, एक ये होता है नादिया, आज के शो में आपको ऐसा लग रहा है कि आप वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कभी Yes, कभार, yes. होता है, क्यों होता है? तो वो लास्ट ईयर वाला भी इफेक्ट मेरे पे था, तो ऐसे वो है. बहुत सेलिब्रेशन हर साल की, लेकिन ये मार्का हक के बाद ऑनेस्टली इतना चेंज हो गया है सब कुछ. एटलीस्ट मेरे लिए, मैं जब बात करती हूँ पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, एक प्यार तो था, अब एक कोई मोहब्बत इश्क में डेवलप हो गया. एक कदर भी आ गई. होता है ना, झटका लगता है तो आपको कदर आती है. खैर, तो आज माँ का की दिन, ऐसी कदर आई है. आज का दिन ये याद करने का दिन है भाई, क्या खोया हमने, क्या मिशन था, क्या उस पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितना फासला तय कर लिया है, कितना अभी तय करना बाकी है, क्या डायरेक्शन ठीक है या नहीं है. तो ये सब हम बातें कर रहे हैं, कुछ यादें भी ताज़ा कर रहे हैं, पुरानी भी और उससे पुरानी भी. और अयाज भाई तो इस बात पे मुझसे एग्री कर नहीं रहे. मैंने तो उनसे कहा कि आप कैसेट्स के दौर में भी नहीं होंगे, तो वो कह रहे नहीं. मैंने कैसेट के दौर में क्या कैसेट कैसे कहानियां तो बहुत सुनी कैसेट हमने. थे. और मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि वो मैं जब न्यू जर्सी में था तो मेरी वो जॉनी लीवर से मुलाकात हुई, तो वो कह रहा हम तो आपके मोइन भाई के हाँ, ये तो कैसेट्स है. मंगाते थे. ये तो है. तो अब मैं इसका evidence है यहाँ से. चौंका. हाँ, तो मैंने कहा रियली? उसने कहा हाँ यार, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यार, बहुत. तो अच्छा, अभी आर्टिस्टों वाले अगर हम बात करते हैं, उसमें देखें कोई मुल्क का वो नहीं है, सब कहीं भी कोई कहीं चलता है. एज वेल लैला ज़ुबैरी साहब ने भी ज्वाइन उनको भी किया, जरा फेमस एक्टर लैला ज़ुबैरी साहब. अच्छा, उनको भी हाँ, हाँ. जी. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. लैला साहबा कैसी हैं? आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको. वालेकुम सलाम. लैला जी, जरा बताइएगा आपके आज के जी, मैं जज्बात, कह रही हूँ कि वालेकुम सेंटिमेंट्स. सलाम आप सबको. और मैं जी, बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो. और आई एम वेरी एक्साइटेड, और बड़ी तैयारी मैंने की आज के दिन के लिए. क्या बात है, जबरदस्त. बस ये है कि मसला पाकिस्तान में अभी ये हो रहा है कि हम एक दूसरे की आवाज़ सही तरह सुन नहीं पा रहे. अगर ये हम सुन ले एक दूसरे की आवाज़ें, एग्जैक्टली. तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता फिर. ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा. ये बड़ा कोई किसी मसला की हो आवाज गया. जी. अच्छा लैला जी, बताइएगा कि अब इस एज, इस टाइम ये तय में, करें कि हम मुझे लगता है डिले से भी उनको आवाज आ रही है. मैंने कहा अपने सेंटिमेंट्स बताएं नाउ इन दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ. जी, अब आप आज़ादी के दिन को, आज़ादी को किस तरह से अब आपकी एक परसेप्शन चेंज हुई है, अब आप इसको डिफरेंटली फील करती हैं अब? बिल्कुल बिल्कुल मैं डिफरेंटली बहुत फील करती हूँ, क्योंकि देखें पहले ये था कि पहले दूसरी तरह का एक्साइटमेंट होता था कि जी हम घर को सजाएंगे, ये सारी चीजें होती थी. मगर अब इसकी ज्यादा डेप्थ में जाके अगर सोचा जाए, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे जिससे हमारे मुल्क में कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतरी हो मुल्क में. मैंने सोचा है कि मैं हर साल 14 अगस्त को एक नया रेजोल्यूशन बनाऊंगी अपना, और मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर अमल करूं. क्या बनाया है इस बार? क्या है? मैंने जो रेजोल्यूशन अपना बनाया है वो ये है, इस बार मेरा ये है कि मैं अवेयरनेस दूंगी तमाम जो अपनी यंग जनरेशन है उनको, कि हम अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें अपने अपने ओन पे. क्योंकि देखें, जब तक हमारे अंदर ओनरशिप नहीं होगी अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क को अपना नहीं समझेंगे, जब तक हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते. तो जब हम इसको अपना समझेंगे तो हम अपना समझ के सब कुछ करेंगे. जैसे अपने घर को आप साफ सुथरा रखते हैं, तो इसी तरह अपने मुल्क को भी. क्योंकि मैं जब देखती हूँ सड़कों पे, मैं कभी जा रही होती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग गाड़ी में से कोई चीज यूं बाहर फेंक देते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है देख के, बड़ी तकलीफ होती है कि देखें ये भी तो आपका अपना घर है, यानी अपना मुल्क है, इसको आप गंदा कर रहे हैं, आप अपने घर में यूं चीजें फेंकते हैं. तो इस दफा मेरा जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि मैं खुद भी अपने एरिया में भी सफाई खुद से करूंगी, ताकि लोगों को एहसास हो. और ये कि जो भी यंग जनरेशन मुझे मिलेगी, और जो भी मैं क्योंकि पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बावर कराऊंगी कि सफाई कितनी ज़रूरी चीज़ है. हमारे मजहब में भी है सफाई निस्फ ईमान है हमारे यहाँ, मगर इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता. और अगर हर शख्स अपने तौर पे सफाई का बंदोबस्त करे, तो क्यों ना पूरा मुल्क साफ सुथरा हो जाए. क्या बात है,
وہ ہے نا اس میں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اپنے حصے کی ہم یہی شمع جلا سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ اپنے ایریا کی صفائی جو ہے وہ کر لیں, تاکہ جو ہے سارے اگر ہر شخص یہ ذمہ اٹھا لے. اور لیلا میں کہتی ہوں کہ گرین ڈرائیوز کیوں نہیں ہم درخت لگاتے اور ہم ایک جگہ ہر سال ہر شہر میں ایک جگہ ڈیزگنیٹ کر لیں کہ جی آپ نے یہاں درخت لگانے اور پورا سال پھر اس کا خیال بھی کریں. وی ول ڈو اٹ. کتنا اچھا لگے. وہیں درخت تھوڑے سے آپ پودے بک رہے ہوں ہم خرید لیں گے, ہم درخت لگائیں. اس میں کیا مشکل ہے یہ کرنے میں؟ یہ کیوں نہیں انتظامیہ کر سکتی؟ ہاں, اس سے پیارا گفٹ کیا ہوگا اپنے یہ تو ملک کے؟ دیکھیں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ سارے سال تو ہم لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جب اگست کا مہینہ آتا ہے تو پھر جھنڈے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے. 14 اگست کو ہم بڑے زور شور سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو گرینری ہے اس سے آپ کا انوائرمنٹ بہت بہتر ہوتا ہے. بالکل, اور ہم کرنا چاہتے ہیں, بس یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں درخت لگاؤں کہاں. مطلب یہ نہ ہو کہ بھئی وہ مجھے یہ کہ میں سوچ رہی تھی آج کہ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں درخت تھا جب آپ لگائیں. نہیں, اب وہ سڑک کے بیچ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں گھر کے علاوہ میں نے کہیں لگانا ہے درخت کہاں لگاؤں ہے وہ یا. اچھا پھر میں اس دن درخت کا کہیں سوچ بھی, میں نے کہا کسی کا پلاٹ تھا, کسی کے پلاٹ پہ بھی نہیں لگا سکتی, تو سارے پلاٹس ہیں. صحیح بات. پارک میں بھی نہیں جا سکتی, اجازت نہیں, کہاں درخت لگاؤں؟ کراچی میں مسئلہ ہوتا ہے, اسلام آباد میں تو آپ کو جگہ جگہ مل جاتی ہے. یہاں جی آپ نے ملی نغمے تو گنگنائے ہوں گے ضرور, ایسا تو مت کہیے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, کبھی نہیں کیا میں نے. ملی نغمے گنگنائے ہوں ہے نا, ملی نغمے ہاں ساتھ میں گنگنا لیتے ہیں. چلے ساتھ میں ہو جائے, چلے ساتھ میں ہو جائے. کون سا؟ مجھے تو وہ بڑا پسند ہے کہ وہ گانے میں مشکل ہے, دل سے میں نے دیکھا پاکستان ہے بڑا زبردست. چلے ہاں بڑا مشکل ہے. وہ کیا تھا تو پھر میں ساتھ دے دوں گی. جی سب ساتھ دے رہے ہیں, آپ شروع کریں. اب وہ ذہن میں نہیں آ رہا فوراً. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, دل پاکستان. وہ دل پاکستان ہم گا چکے ہیں, دل پاکستان ہو گیا, ہم گا چکے ہیں. یہ گا چکے ہیں. ہاں. خیال رکھنا گا لیں, وہی میرا خیال رکھنا گا لیں تھوڑا سا. خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا. جی 79 یوم آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. رائز اینڈ شائن کا آپ نے دیکھا, اور آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے آج کے شو کی مناسبت سے. ایاز بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے؟ ذرا جذبے کا اظہار کریں اپنے جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی کریں, خاص طور پہ کیونکہ وہ مس کرتے ہوں. میری میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان جن قربانیوں اور جس جذبوں کے تحت اور بنا ہے اور جہاں سے شروع ہوا ہے, آج ہم جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, آج ہمیں بڑی امید اگر ہے تو اپنی اس نوجوان نسل سے ہے, ان سارے لوگوں سے ہے جن کے پاس اگر اقتدار بھی ہے تو ان کو ان تمام لوگوں کو اسکروٹنائز کرنا ہے اور ان لوگوں کو وہ امید دلانی ہے, ان کو وہ روزگار فراہم کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان سے جائیں نہ. اور ہم جیسے اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں وہی جذبہ ان کا جو ہے آپ کا ہونا چاہیے, کیونکہ جو وطن ہے جس طرح بنا ہے, ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں, لیکن اپنے گھر سے جس طرح پیار کرتے ہیں اس طرح اپنے ملک پاکستان سے پیار کریں. پاکستان زندہ باد. اور دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے اپنے گھر کو سجانے پہ, تو اب جو بچپن سے نکلے ہیں تو جو گھر میں کریکس ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. ان دیواروں سے سر نہیں مارنا, ان دیواروں کو ٹھیک کرنا ہے, فکس کرنا ہے پرابلمس کو, کیونکہ یہی ہمارا جینا مرنا ہے. ہماری ہمیشہ پہچان, ہم کہیں بھی چلے جائیں یہی رہے گی, پاکستان. ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اٹس ٹائم ٹو پے بیک. اور وہ کریکس, وہ کمزوریاں, بنیادیں جو کمزور آپ کو لگ رہی ہیں, ٹھیک کریں. ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے اور کسی نے نہیں, اور اپنے بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں اور ملک کے خلاف نہ کبھی کچھ سنیں, نہ کہیں, نہ کسی کو کہنے دیں. جی بالکل, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اور میں بھی اپنی طرف سے میسج ارباب اختیار کو یہ میسج ہمارا بہت ہی گزارش ہے کہ نوجوانوں کی جو آواز ہے اس کو سنیں. نوجوان کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ملک کی باغ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالنی ہے. یہ نوجوان ہی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے اور ان کو ایک آل انکلوسیو سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں تاکہ سب مل کر کنٹریبیوٹ کریں اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو یہ ہمارا میسج تھا. رائز اینڈ شائن دیکھنے کا شکریہ. نادیہ اور زہیب کو آپ نے دینی ہے اجازت. منڈے کو آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. آج میں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں.
तो बस ये नारी बस अब जो सेलिब्रेशन शाम को होनी है, प्लीज रश नहीं बनाना, अपना बाइकों से सिलेंसर नहीं उतारना, बाइकें घर पे छोड़ के पैदल वॉक करें हैं। और ये देखें हमारे जो बच्चों क्या बिल्कुल बात है, ये सेलिब्रेट लहराते करें, रहे। हम भी करेंगे, लेकिन किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। बिल्कुल उससे कैसे? आज भाई आपके ज़माने में ऐसे ही होते थे परचम या कोई चेंज था उसमें? नहीं, झंडा हम हाथ में लहराते हैं। ये ऐसे हमने जो है सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल सड़कों पे निकले, किसी को तंग नहीं करना। तुम हो पास इसके